انگریز کی اولاد وکٹورین کا الزام حقیقت کیا ہے؟ کون کس کا وفادار تھا؟ اہل حدیث پر انگریز کی اولاد وکٹورین سرکاری ایجنٹ باغیوں کو دبانے والے جیسے تانے اکثر ان لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جن کا اپنا تاریخی ریکارڈ برطانوی حکومت کے ساتھ زیادہ نرم، زیادہ تعاون پر مبنی اور کبھی کبھار بے حد شرمناک رہا ہے۔ اہل حدیث کی تاریخ صاف، شفاف اور خفیہ سازشوں سے پاک ہے۔ اس کے مقابلے میں ان کے ناقدین کے دامن میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں جنہیں وہ خود بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الزام: اہل حدیث انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ حقیقت: انگریزوں سے سب سے زیادہ لڑنے والے اہل حدیث تھے۔ اہل حدیث کے مجاہدین: سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، طویل جہاد بالاکوٹ۔ انگریزوں کی فہرست میں موسٹ وانٹڈ، سینکڑوں اہل حدیث شہید، گرفتار، جلا وطن۔ انگریزوں نے ان کے خلاف باقاعدہ اینٹی وہابی ایکٹ 1864 بنایا۔ یہ قانون صرف اہل حدیث کے خلاف تھا، دیگر مذاہب کے خلاف نہیں۔ اگر اہل حدیث انگریز کے ایجنٹ ہوتے تو انگریز ان کے خلاف قانون کیوں بناتے؟ ان کے مدارس کیوں بند کرتے؟ انہیں باغی فرقہ کیوں کہتے؟ ہزاروں اہل حدیث کیوں پھانسیاں پاتے؟ اس کے برعکس دیوبندیوں، بریلویوں اور حنفی اکابر پر اینٹی وہابی ایکٹ لاگو ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ انگریز انہیں خطرے تصور نہیں کرتے تھے۔ اہل حدیث پر وکٹورین ہونے کا الزام، جبکہ انگریزوں سے سب سے زیادہ سہولتیں کس کو ملیں؟ یہ حصہ تاریخی طور پر بہت مضبوط ہے، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اہل حدیث کے مدارس تو مسلسل بند کیے جا رہے تھے۔ تاریخی پس منظر: وہابی اور اہل حدیث کا خلط مبحث۔ برطانوی راج کے دور میں، خصوصاً 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، انگریز حکومت نے وہابی تحریک کے نام پر ایک سخت دھمکی آمیز مہم چلائی، جس کا مقصد تھا جو بھی شخص خلافت، جہاد یا اسلامی نظام حکومت کی بات کرے اسے بغاوت اور دہشت گردی کے زمرے میں لا کر سزا دی جائے۔ انگریزوں کی نظر میں وہابی لفظ تمام مذہبی جوش رکھنے والے مسلمانوں کے لیے استعمال ہونے لگا، ہوا وہ واقعی وہابی ہوں یا صرف اصلاحی اہل حدیث۔ اہل حدیث پر ظلم: 1857 کے بعد ہزاروں اہل حدیث علماء، خاص طور پر صادق پور، پٹنہ، بنارس، دہلی اور پنجاب میں انگریزوں کے ہاتھوں قید، جلا وطنی اور پھانسی کی سزا کا شکار ہوئے۔ انگریز ان سب کو وہابی کہہ کر باغی اور مجرم قرار دیتے تھے، حالانکہ ان میں سے اکثریت علمی اور اصلاحی مزاج کی تھی، نہ کہ کوئی سیاسی جنگجو تحریک۔ سر سید کا کردار: انصاف پر مبنی دفاع۔ یہ وہ موقع تھا جب سر سید احمد خان نے انتہائی جرات مندانہ قدم اٹھایا۔ انہوں نے انگریز حکومت کو باضابطہ طور پر لکھا اور سمجھایا کہ یہ لوگ اہل حدیث وہابی نہیں ہیں، یہ محض مذہبی مسلک رکھتے ہیں۔ تو سر سید نے کہا یہ لوگ اہل حدیث وہابی نہیں ہیں، وہابی مطلب باغی نہیں ہیں جو حکومت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جو میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، وہ تو الگ ہیں، تم تو سب کو گھر سے پکڑ پکڑ کے اٹھا لے جا رہے ہو۔ یہ اہل حدیث وہابی نہیں ہیں، یہ محض مذہبی مسلک رکھتے ہیں جو قرآن و سنت کی اتباع پر زور دیتے ہیں، ان کا انگریز حکومت کے خلاف کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی بند کی جائے۔ حوالہ: سر سید احمد خان، تاریخ سرکشی بجنور اور اسباب بغاوت ہند۔ انگریز حکومت کو لکھے گئے خطوط اور دلائل۔ سر سید نے اپنی کتاب اسباب بغاوت ہند یعنی جنگ آزادی کے اسباب میں بھی یہ واضح کیا ہے کہ انگریز حکومت نے ہر مذہبی رجحان رکھنے والے مسلمان کو وہابی کہہ کر بغاوت کا مجرم ٹھہرا دیا تھا۔ یہ انصاف نہیں، اس سے مسلمانوں میں مزید اشتعال پیدا ہوگا۔ انہوں نے حکومت کو مشورہ دیا کہ اہل حدیث یا علماء کی مذہبی سرگرمیوں کو بغاوت یا غداری سے خلط نہ کریں۔ اس موقف کا اثر سر سید کی یہ وضاحت بہت اہم ثابت ہوئی۔ اس کے نتیجے میں کئی علماء کو موت یا قید کی سزا سے نجات ملی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگرچہ سر سید کے کچھ نظریات پر دینی اختلاف تھا، مگر ان کا عدل، انصاف اور امت کی خیرخواہی پر مبنی کردار بلا شبہ لائق تحسین ہے۔ پس منظر: وہابی تحریک اور انگریز حکومت۔ 19ویں صدی کے وسط میں بر صغیر میں جب وہابی تحریک، سر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک اٹھی تو انگریز حکومت نے اس تحریک کو سیاسی بغاوت سمجھ لیا، چونکہ تحریک جہاد آزادی سے جڑی ہوئی تھی۔ انگریزوں نے وہابی لفظ کو باغی، دہشت گرد اور خطرناک کے مترادف بنا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر اس شخص کو جو توحید اور بدعت سے اجتناب کی بات کرتا، انگریز وہابی کہہ کر قید یا قتل کر دیتے۔ اہل حدیث علماء بھی اسی زمرے میں آ گئے، حالانکہ ان کا اصل منہج صرف کتاب و سنت کی اتباع تھا۔ سر سید نے انگریزی حکومت کے سامنے بطور دفاع پیش کیا تاکہ اہل حدیث علماء کو باغی یا غدار قرار دے کر قتل نہ کیا جائے۔ اہل حدیث کا انگریزوں سے رجسٹریشن کا مفہوم، کہتے ہیں نا انگریزوں سے رجسٹرڈ کروایا تھا، یعنی انگریزوں نے ایجاد کیا۔ حقیقت سن لو، اب اس رجسٹریشن کے معاملے کو سمجھتے ہیں۔ سر سید نے حکومت برطانیہ کو ایک رپورٹ دی کہ اہل حدیث ایک مذہبی گروہ ہے، سیاسی نہیں۔ مقصد یہ تھا کہ
ان کا نام وہاں بھی فہرستے سے نکالا جائے۔ چنانچہ حکومت ہند نے 1880 عیسوی کے آس پاس اہل حدیث کو ایک مذہبی جماعت کے طور پر الگ شناخت قبول کی۔ تم نے بھی تو رجسٹر کروایا تھا نا 1864 میں، جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، اور آج بھی کوئی بھی چیریٹی یا دارالعلوم یا مدرسہ آپ قائم کرو گے تو رجسٹر تو کروانا ہی پڑے گا، ورنہ غیر قانونی ٹھہرے گا وہ۔ تو ہر دور کا تو یہ المیہ رہا ہی ہے۔ یہ رجسٹریشن دراصل ان کی جان پہچان کے لیے حفاظتی اقدام تھا، نہ کہ کوئی انگریزوں سے وفاداری کا معاہدہ۔ علمی اور تاریخی تجزیہ۔ الزام کی حقیقت: اہل حدیث انگریزوں کے پیداوار ہیں؟ غلط۔ اہل حدیث کا منہج 18ویں صدی سے پہلے کا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، شیخ الہند اور محدثین کی روایت۔ انگریزوں نے ان کو اہل حدیث بنایا؟ غلط۔ اہل حدیث کا لقب انگریز دور سے پہلے سے مشتمل تھا۔ سر سید نے انگریزوں سے اہل حدیث کو رجسٹرڈ کروایا، یہ درست ہے، لیکن صرف اس لیے کہ ان کی جانیں بچائی جا سکیں، نہ کہ کوئی نیا مذہب بنایا جائے۔ اہل حدیث انگریزوں کے حامی تھے؟ سراسر جھوٹ ہے۔ اہل حدیث علماء نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، مثلا سید احمد شہید، مولانا عبداللہ غازی، مولانا احمد اللہ شاہ وغیرہ۔ اہل حدیث منہج کی اصل: اہل حدیث کا علمی سلسلہ محدثین امت، مطلب امام بخاری، امام مسلم، امام شافعی وغیرہ سے جڑا ہوا ہے۔ ان کا نام اہل حدیث اس لیے رکھا گیا کہ وہ قرآن و سنت کو براہ راست دلیل مانتے ہیں اور تقلید جامد سے گریز کرتے ہیں۔ لہذا اہل حدیث نہ انگریزوں کی پیداوار تھے، نہ سر سید کے مقلد، بلکہ اسلام کی اصل سنتی روایت کے حامل تھے۔ اہل حدیث کو سر سید نے انگریزوں کے ظلم سے بچانے کے لیے غیر سیاسی مذہبی گروہ کے طور پر متعارف کروایا۔ انگریزوں نے اسے رجسٹرڈ مذہبی شناخت کے طور پر قبول کیا، بس اتنا ہی۔ ان کے منہج یا عقائد کی بنیادیں قرآن و سنت پر ہی قائم رہیں، نہ کہ انگریزوں کی مرضی یا کسی حکومت کی امداد پر۔ اصل سوال: انگریز کی اولاد کون؟ وہ جو انگریز سے لڑے یا وہ جو؟ اب آتے ہیں اصل نقطے پر۔ انگریز کی اولاد وہ ہیں جنہیں انگریزوں سے تنخواہیں ملیں، جن کے مدرسے انگریز کے خزانے سے چلتے رہے، جنہیں انگریز حکومت نے پیسفل گروپ قرار دیا، جنہوں نے انگریز حکومتی محافل میں شرکت کی، جنہوں نے انگریز پولیس اور عدالتوں کے خلاف ایک لفظ تک نہیں کہا، اور جنہوں نے اندرا گاندھی کے مرنے پر بیٹھ کر قرآن خوانی کی، موجودہ انڈین سرکار کے ساتھ آج تک دوستی رکھی۔ مگر یہ الگ بات ہے کہ اسی بی جے پی کی دوستی کے باوجود جب کورونا وائرس آیا تو اسی حکومت نے سب سے زیادہ ان کو تکلیف پہنچائی۔ ہر حکومتی جماعت کے ساتھ ان کے بڑے بیٹھتے اور مشورے دیتے رہے، مگر یہ حکومت بڑی بے وفا نکلی، سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والی، اور سب سے زیادہ فیور علماء دیوبند نے ہی کیا۔ اس گورنمنٹ کو کافی ہیلپ کی کورونا وائرس کے ٹائم پہ۔ اتنا ستائے جانے کے بعد بھی ان میں سے کون اہل حدیث پر فٹ بیٹھتا ہے اور کون ان کے ناقدین پر؟ جو لڑے وہ انگریز کے اولاد، یا جو کھاتے رہے، پڑھتے رہے، لیتے رہے وہ وفادار سلطنت؟ ہوش مند جواب خود نکالنے کا۔ آخری اور فیصلہ کن تاریخی تضاد: اہل حدیث نے انگریز کے خلاف جہاد کیا، انگریز نے اینٹی وہابی ایکٹ نافذ کیا، ہزاروں اہل حدیث مارے گئے، مدارس بند ہوئے، کتابیں ضبط ہوئیں، متبادل میں دیگر مذہبی تنظیموں پر کوئی ایکٹ نافذ نہ ہوا، نہ ان کے مدارس بند ہوئے، نہ انگریز نے انہیں باغی سمجھا، نہ انہیں پھانسیاں ہوئیں، بلکہ انگریز حکومت نے انہیں پیسفل اسکول لکھا۔ اب بتائیں انگریز کے اولاد کون، اور وکٹورین کی ٹوپی کس کے سر پر فٹ بیٹھتی ہے؟ اہل حدیث کے سر پر، یا ان کے سر پر جن کی تاریخ گواہی نہیں دیتی کہ انہوں نے انگریز کو کبھی ناراض کیا ہو؟ اہل حدیث پر وکٹورین یا انگریز کی اولاد کہنا سراسر تاریخی جھوٹ اور تحریف ہے۔ جو گروہ انگریز کے خلاف سب سے زیادہ لڑا وہ اہل حدیث تھا، جن پر انگریز نے سب سے سخت قوانین نافذ کیے وہ اہل حدیث تھے۔ اس کے مقابلے میں جنہیں انگریز تنخواہیں دیتے رہے، جن کے مدارس سرکاری خزانے سے چلتے رہے، جن کے بڑے انگریزوں کی آنکھ کا تارا تھے، اور جنہوں نے ہر ہندوستانی حکومت کے سامنے جھک کر دین نہیں بلکہ سیاست کی، ان پر یہ لفظ حقیقتاً فٹ بیٹھتا ہے۔ اہل حدیث کا دامن صاف ہے، مگر مخالفین اپنی ہی حرکتیں اہل حدیث پر ڈال کر ایک تاریخی دھوکہ دیتے ہیں، جیسے اب دلائل، ثبوت اور تاریخ نے بے نقاب کر دیا۔ اختتامی کلمات: الحمدللہ اس پوری بحث میں ہم نے تعصب، الزام تراشی اور شخصی جذبات کے بجائے دلائل، حوالہ جات، اصول فقہ، ائمہ کے اقوال اور تاریخ ہند کی اصلی روشنی میں یہ حقیقت کھول کر بیان کی ہے کہ اہل حدیث پر لامذہب، وکٹورین اور انگریز کی اولاد جیسے الزامات محض نفسیاتی رد عمل ہیں، نہ کہ علمی بنیاد۔ جن اصولوں، جن کتابوں اور جن اکابر کے اقوال کی آڑ میں یہ الفاظ اہل حدیث پر پھینکے جاتے ہیں، انہی اصولوں کی روشنی میں سب سے پہلے انہی الزام لگانے والوں پر یہ الفاظ صادق آتے ہیں۔ عامی کو لامذہب کہنا خود علامہ شامی نے لکھا، صوفیہ کو لامذہب قرار دینا انہی کے اکابر نے کہا۔ انگریزوں کی قربت، تنخواہیں، گرانٹس، حکومتی وفاداریاں انہی جماعتوں کی تاریخ میں بھری پڑی ہیں۔
جبکہ اہل حدیث کی تاریخ جہاد، قربانی، صداقت اور دلیل کی روشنی سے روشن ہے۔ اہل حدیث کے اکابر نے نہ انگریز سے تنخواہیں لیں، نہ حکومتوں کے تلوے چاٹے، نہ حکومتی گرانٹس پر مدارس چلائے۔ وہ ہر دور میں صرف ایک اصول پر قائم رہے، مذہب نہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم سلف امت۔ یہی ان کا فخر ہے، یہی ان کی پہچان ہے، اور یہی ان کی اصل طاقت ہے۔ میری اس عاجزانہ کاوش کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا یا کسی جماعت کی تحقیر نہیں، بلکہ صرف حقائق کو تاریخ اور اصول کی روشنی میں پیش کرنا ہے۔ اختلاف رہے مگر انصاف کے ساتھ، تنقید ہو مگر دلیل کے ساتھ، اور بحث ہو مگر اخلاق کے ساتھ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص، عدل، علم کی سچائی، زبان کی پاکیزگی اور اختلاف میں سنجیدگی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حق کی پہچان دے اور پھر اس کی پیروی کی توفیق بھی دے۔ آمین یا رب العالمین۔